السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بیٹے، آج سے جو ہے چلیں آپ سے جو تھوڑی گپ شپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے ہماری تھوڑی آپ سے گپ شپ ہو جائے۔ اچھا، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ کوئی کام وام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ چلیں آج ہم جو اسی طرح جو ہم اپنے سب نے مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں، اپنا ورک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اوکے بیٹے، میں نے چند جو ہے کچھ لفظ آپ کے سامنے بولے، جیسے آؤ ہم گپ شپ تھوڑی کرتے ہیں، چلے آئے آپ نے کام وام کیا یا نہیں، آپ کا حال چال پوچھا۔ تو اب اس میں کچھ ورڈز ایسے تھے جو سمجھ آتے تھے، لائک حال یعنی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، لائک گپ کہتے ہیں بات کو، شب، ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹے آج کا اصل میں جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے کلمہ اور محمل کے بارے میں۔ کس بارے میں ہے؟ کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ اور محمل یعنی کہ سب سے پہلے ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 7 تارے، ذیلی عنوان ہے ہمارا کلمہ اور محمل۔ اب بیٹے کلمہ اور محمل میں فرق کیا ہے؟ کلمہ وہ جو بامعنی لفظ ہو، یعنی کہ جس لفظ کا مطلب ہو، جیسے گپ، جیسے حال، جیسے کھانا، یعنی کہ یہ وہ ورڈز ہیں جن کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کوئی مطلب ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم کچھ ورڈز ان کے ساتھ ویسے ہی بول لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا گپ شپ، حال چال، تو کیا ہے اس میں ایک ورڈ کا میننگ تھا، ایک لفظ کا میننگ تھا بامعنی تھا، اور ایک لفظ کا معنی نہیں تھا، وہ بے معنی تھا۔ ایسے الفاظ جو بامعنی ہوں، یعنی کہ جن کی لفظوں کی سمجھ جو ہے، بات کی سمجھ ہمیں آ جائے، وہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ۔ وہ الفاظ جس کا کوئی مطلب نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے معنی۔ لیکن بے معنی لفظ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، وہ ہمیشہ بامعنی لفظ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے آؤ شپ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہی کہو گے آئیں گپ شپ کرتے ہیں۔ آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ وانا کھا لیں، آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کھانا وانا کھایا آپ نے کہ نہیں۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو وہ کیا ہوگا؟ کلمہ، اور وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو ہم اسے کیا کہیں گے؟ محمل۔ ہمارے پاس جو ہے چند ایگزامپل ہیں، جیسے میرے دوست نے مجھے جھوٹ موٹ کہانی سنائی۔ اب یہ دیکھیں، جھوٹ تو سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ اب موٹ کیا ہوتا ہے؟ اب جھوٹ کے ساتھ ایک ورڈ لگا ہے موٹ۔ اب دیکھیں جھوٹ کا ایک معنی ہے لائے، جھوٹ بولنا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ اکیلا موٹ نہیں لگائیں گے۔ اب جھوٹ ایک بامعنی لفظ ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن موٹ چونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن یہ آیا کس کے ساتھ؟ ہمیشہ یہ بامعنی لفظ کے ساتھ آئے گا۔ اب اس میں جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ کیا ہوگا؟ جھوٹ، اور ہمارے پاس محمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ موٹ۔ اسی طرح میرے پاس گپ شپ کا وقت نہیں، گپ شپ، میرے پاس گپ شپ کا وقت نہیں، ان کے گپ کیا ہے؟ باتیں کرنا، شپ نتھنگ ایلس، کچھ بھی نہیں، شپ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا۔ تو اب کیا ہے؟ گپ، گپ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، اور شپ کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن گپ شپ بھی باتوں میں آتا ہے، تو شپ اس کے ساتھ لگا۔ یعنی کہ اس میں جو کلمہ ہے وہ کیا ہوگا؟ گپ، اور شپ کیا ہوگا؟ محمل۔ آگے ہے آج میں کھانا وانا نہیں کھاؤں گا۔ کھانا یعنی کہ فوڈ، ہم جو کھانا کھاتے ہیں جیسے لنچ ہو گیا، ڈنر ہو گیا، بریک فاسٹ ہو گیا، کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں مطلب سمجھ آئے، لیکن وانا جو ہے وہ کس کے ساتھ لگا؟ کھانا کے ساتھ۔ وانا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی کہ کھانا جو ہے وہ کلمہ ہے، وانا جو ہے وہ محمل ہے۔ کہ بیٹے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا مسئلہ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب یہ جو ہے آپ کا لیسن تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ جو ہے اپنا سولو کرنا ہے اردو کی بک پہ۔ اردو کی بک کا جو آپ کا پیج نمبر ہے وہ ہے 45 پہ سب سے آپ نے اسی طرح لفظوں کا کھیل ہے آپ کا، دیے گئے معمے میں آسمان پر چپکنے والی چیزوں کے نام چھپے ہیں، آپ نے وہ سارے تلاش کر کے سرکل کر کے اس کو رائٹ کرنا ہے جو کہ آسمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بک پہ سولو کرنا ہے کلمہ اور محمل کو۔ جیسے ہم نے گول مٹول تارے دیکھے، گول سمجھ آ رہا ہے، گول مٹول نہیں، تو گول کیا ہوگا؟ کلمہ، اور مٹول کیا ہوگا؟ محمل۔ یہ بچہ کھچا کھانا کون کھائے گا؟ بچہ یعنی کہ جو بچ جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے وہ ہو، اور کھچا کا کوئی چونکہ میننگ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ محمل۔ جنگل میں سچ مچ کا شیر تھا۔ سچ ایک ورڈ ہے، سچ بولنا ہم بھی کہتے ہیں سچ، لیکن مجھ کوئی ورڈ نہیں ہے، لیکن مجھ کس کے ساتھ آیا؟
سچ کے ساتھ۔ تو سچ کیا ہوگا؟ کلمہ بامعنی لفظ ہے، مجھ جو ہے وہ بے معنی ہے، اس لیے اس کو محمل کی جگہ لکھیں گے۔ تو آپ نے بیٹے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈیٹ ڈے لکھنا نہیں بھولنا، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، آپ نے اوپر گھر کا کام مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔